اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الرعد کی یہ 3 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں گزر چکی ہیں سورۃ الرعد کی، ان کے سلسلے میں یہ وضاحت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنی کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ سورۃ الرعد جن صورتوں میں سے ہے وہ دراصل قرآن مجید کے تیسرے مرحلے کی، یا اگر آپ مرحلے کا لفظ استعمال نہ کرنا چاہیں تو تیسری منزل کی صورتوں میں سے ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو 7 دنوں میں ختم کیا کرتے تھے، 7 دن میں پورے کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ جب امت میں سستی پیدا ہو گئی تو علماء کرام نے یہ سوچ کر کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار ختم کریں، 30 پاروں میں تقسیم کیا، ورنہ پاروں کی تقسیم صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید سورتوں سے منقسم تھا، اور سورۃ الفاتحہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں وہ، جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر موقع پہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ ایک دن میں صحابہ پڑھا کرتے تھے، 3 صورتیں، اور دوسرے دن 5 صورتیں پڑھتے تھے، اور تیسرے دن 7 صورتیں پڑھتے تھے، چوتھے دن 9 صورتیں پڑھتے تھے، 5ویں دن 11، 6ٹھے دن 13، اور اس کے بعد 49 صورتیں بچ جاتی ہیں، سورۃ القاف سے لے کر والناس تک، یہ آخری دن پڑھتے تھے۔ یہ جو صحابہ کا مزاج تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا۔ اور ایک روایت شاید وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کس ترتیب سے کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہی ترتیب بتائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مزاج نبوی تھا، اور صحابہ کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب اگر آپ دیکھیں گے، شروع کی 3 صورتیں، پھر اس کے بعد 5 صورتیں، پھر 7 صورتیں، آپ کبھی کلام پاک لے کر دیکھیں، یہ صورتوں میں کامن ویلیوز ہیں، مشترک قسم کے مضامین ہیں۔ لہذا یہ جو ہم اس وقت سلسلہ چل رہا ہے سورہ رعد کا، یہ سورہ یونس سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ یونس سے یہ سلسلہ شروع ہو کر تقریباً سورہ بنی اسرائیل سے پہلے یہ ختم ہو جاتا ہے سورۃ النحل پر۔ ان 7 صورتوں میں آپ دیکھیں گے ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔
ہر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسولوں کو غلبہ ملے گا چاہے تم جتنی مخالفت کر لو. یہ بات سمجھ لو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول وہ کسی بھی دور میں ناکام لوٹیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ان کو کامیابی ملے گی. چنانچہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان کیا، سورہ ہود میں بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، کیسے غالب آتے چلے گئے. اور پھر سورہ یوسف میں تو یہ حقیقت تاریخ کے اعتبار سے نکھر کر آئی کہ جس کو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ لڑکا کنویں میں ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر اس وقت کی سب سے بڑی متمدن بڑی حکومت جو تھی اس کا حکمراں بنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت غالب آ کر رہی. حضرت یوسف علیہ السلام کا مشن پورا ہوا. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، لیکن تاریخ کے جھروکوں سے نہیں، بلکہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا تذکرہ فرمایا، اپنے کمال کا تذکرہ فرمایا، اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. زمین و آسمان اس نے کیسے بنائے، اور دن و رات کا اس نے نظام کیسے جاری کیا، سورج کو کیسے چمکایا، بادلوں کو کیسے وہ اڑاتا ہے، کیسے چمکتے ہیں، کیسے کڑکتے ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں کیسی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور پھر بجلیاں کڑکتی ہیں تو کسان کے دل میں کیسی خوشیاں پیدا ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، کھیتی ہوگی اور میرا کام بنے گا. یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں کیا کافی نہیں ہے لوگوں کو ایمان لانے کے لیے؟ بڑی نشانیاں ہیں یہ، اور ان نشانیوں پر جو بھی بندہ غور کرے گا وہ دھیرے دھیرے اپنے مالک حقیقی کو، اللہ تعالیٰ کو، رب العالمین کو پہچانے گا، اور پھر اس سے رابطہ جوڑے گا. اور جب اس سے جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے کردار پر، اس کی زندگی پر، اس کے عمل پر ایک زبردست قسم کا اثر پڑے گا. صرف فکر کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے کہ عقیدہ سدھر جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا اثر عمل پر ہونا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ان بندوں کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جڑ چکے ہیں، سب سے پہلی بات تم دیکھو گے الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ سے جو عہد کر رکھے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بندے نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو بندوں نے کہا بلا، اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ رب ہیں، آپ معبود ہیں. جب آپ معبود ہیں تو ہم آپ کی عبادت کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کے لیے جھکیں گے، نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے. پھر یہی نہیں بلکہ اللہ سے بندے اور بھی معاہدے کرتے ہیں، ان کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں گئے بغیر، چونکہ پچھلی آیتیں ہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عبادتوں کی بنیاد پر جڑ جاتا ہے، اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، بندوں سے بھی وہ صلہ رحمی کی بنیاد پر جڑ جاتا ہے، بندوں کے بھی وہ حقوق ادا کرتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا، وہ اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنے والا، وہ اپنے خونی رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے. یہ ہے وہ ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج جو ایک بندے کی زندگی، ایک بندے کے کردار اور ایک بندے کے عمل پر ظاہر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد صبر کا تذکرہ فرمایا، نماز کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا. اور جب یہ چیزیں بندے کے اندر آتی ہے تو پھر بندے کا جو اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتا ہے جنت کی نعمتوں سے، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑتا، اس کی نشانیوں میں غور نہیں کرتا، تو وہ حیوانوں کی زندگی بسر کرتا ہے. عہد و پیمان اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور وہ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا. رشتہ داری تو رشتہ داری، جو اس کے اپنے ماں باپ ہیں ان کو اولڈ ایج سینٹر میں لے جا کے ڈال دیتا ہے،
کیوں؟ جب اپنے خود مالک سے ٹوٹا ہوا ہے تو بندوں کا کیا خیال رکھے گا؟ زمین پہ بڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے اور گناہوں کے اڈوں کو چلاتا ہے، اس کا ایک حصہ بنتا ہے، اس کے لیے پیمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے خرچے کرتا ہے، سالانہ لاکھوں کی فیس دیتا ہے، یفسدون فی الارض، زمین میں بگاڑ پیدا کر کے وہ چھوڑتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور ایسے بندے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، آخرت میں پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی کس قدر مختصر تھی جس کے لیے وہ مر مٹا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اتنا سمجھانے کے باوجود اے نبی آپ کے مخالفین آپ سے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ ذرا زبردست قسم کا ایک معجزہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑی ڈالتے، اژدہا بن جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بیمار کو، پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے، بینائی آ جاتی، کوئی ایسا عجیب و غریب محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ظاہر کرے تو ہم مانے نبی۔ ابھی آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات کا بھی تذکرہ فرمائے گا کہ فرشتوں کی بھیڑ کیوں نہیں چلتی، مرے ہوئے زندہ ہو کر گواہی کیوں نہیں دیتے، اس طرح کے وہ مطالبات کر رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کا دور ہے، اور جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو نمایاں فرمائے گا، واضح فرمائے گا کہ بہرحال دیکھو ایک دن رسول غالب آئیں گے، بات تم سمجھ لو۔ اب معجزات کا تم مطالبہ کر رہے ہو تو ابھی معجزات کے مطالبے کو ایک طرف رکھو، اس کا جواب آ رہا ہے آگے۔ ابھی ایک بات یاد رکھو، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، پہلی بات کان کھول کر سن لو کہ ہدایت اور گمراہی یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ کلی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو پروردگار مناسب سمجھے گا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہدایت سے محروم گمراہ اٹھائے گا۔ یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور اگر قدرت کامل نہ ہو، اگر اس کے پاس مجبوری ہو تو لازمی بات ہے وہ قادر مطلق خدا نہیں کہلائے گا۔ وہاں مجبوری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اس کو سارے ہر قسم کے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گمراہ ہو کر مر جائے تو اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا مومن نہیں فرمایا، متقی ترین ہو جائے تو اس کے خزانے میں ایک پیسے کا اضافہ نہیں ہوگا، یہ تو اس کی شان ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتا ہے ذرا غور سے دیکھیے، قل اے نبی آپ کہیے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یضل من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ لیکن جب ہدایت کا مسئلہ آیا تو تھوڑا ہم لوگوں کا دل رکھا اس نے، یا آپ یوں کہیے کہ ہم کو ہمت دی، ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ کی طرف، اس کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتا یہدی من یشاء، جس کو چاہیں گے ہم ہدایت دیں گے، تو بندے گھبرا سکتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی لسٹ میں میں ہوں یا نہیں ہوں۔ جن کو ہدایت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس شمار میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں، یہ ایک سوالیہ نشان بندوں کے ذہنوں میں رہ جاتا۔ اسی لیے تسلی دے دی میرے بندوں گھبراؤ مت، میں ہدایت دوں گا اس وقت جب اپنے برتن کو مانچ کے لے کے آؤ گے۔ برتن کو کیا مانچ کے لے کے آؤ گے؟ اگر آپ کسی دودھ بیچنے والے کے پاس جائیں اور ایک گندا اور سڑا ہوا کوئی برتن لے کے جائیں اور اس سے کہیں یہ 100 روپے لو اور اس میں دودھ ڈال دو، تو وہ کہے گا صاحب اس کو دھوئیے، یہ دودھ کے قابل نہیں ہے، تمہارا کیا جا رہا، میں تو تم کو پیمنٹ کر رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا دودھ خراب ہو جائے گا صاحب، میں کیوں برباد کروں دودھ، ارے تمہارا کیا جا، بہت خود غرض قسم کا ہو تو وہ دودھ ڈال دے گا، ذرا بھی ہمدرد ہے تو جب تک کہ برتن نہیں دھلوائے گا دودھ نہیں ڈالے گا۔ یہ تو 20 روپے 25 روپے کی بات ہے، اور ہدایت اور جنت سوچیے اس کی قیمت کیا ہے۔ ہدایت اور اس کے نتیجے میں ملنے والی جنت، اس کی قیمت کیا ہے آپ سوچیے۔ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر کا منظر پیش کرتے ارشاد فرماتا ہے جب مجرم پھنسے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے
کہ اے اللہ پوری دنیا گلوب، اس گلوب میں جتنی نعمتیں ہیں، سونا چاندی پیٹرول سب، اے اللہ اور ایک ڈبل 2 گلوب آپ ہم کو دے دیجئے، اور دونوں بطور پینلٹی لے کے یہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے۔ اس وقت معلوم ہوگا دنیا کی حقیقت کیا ہے، جائیداد کی حقیقت کیا ہے، بینک بیلنس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اتنی قیمتی چیز ہدایت، جس کے محتاج اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے، جس کے محتاج اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، اور ہر نبی ہر رسول اہدنا الصراط المستقیم ادا کرتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، نہیں، ان معنوں کی صورتیں پچھلے نبیوں پر بھی نازل ہوتی تھی۔ تو سب اللہ سے ہدایت مانگتے رہتے تھے۔ یہ اتنی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ اس گندے سندے دل میں ڈال دے گا جس دل میں کبریائی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، میپن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دنیا بھر کی کدورتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال دے گا؟ نہیں، رو رو کے مانچ کے آنسوؤں سے دل کو دھوئیے اور چمکا لیجیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالے گا۔ یہ ہے انابت۔ انابت کے معنی ہوتے ہیں 18 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا، مختلف روٹ ورڈ تو یہی ہے، مختلف صیغوں میں۔ منیب استعمال کیا، انیبو استعمال کیا، انابہ استعمال کیا، یونیب استعمال فرمایا۔ یہ سارے استعمالات کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، گھگیا کے تڑپ کر، ٹوٹ کر مولا کے سامنے، انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جانا، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے انابت فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو روئے گا میرے سامنے، مجھ سے ہدایت مانگے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی چیز انسان کبھی اتنا تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے، اور جب اس کو مل جاتی ہے تو معلوم ہوا 2 سال کے لیے کام آئی، 1 سال کے لیے کام آئی، اور یہ ہدایت جو ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے اس کے لیے وہ تڑپ نہیں انسان کے اندر، وہ گریہ زاری نہیں، وہ رونا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا تم اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرو، وہ تڑپ پیدا کرو جس تڑپ کا ایک نمونہ یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم داخل ہوتے تو ہم کو ہانڈی پکنے کی آواز آتی، تو دیکھتے اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور ایسا گریہ تاری ہے جیسے کہ کھانا پک رہا ہے، چولہے پہ کوئی ہانڈی پک رہی، یہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے پیدا ہوتی۔ یہ تڑپ، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت، اور پھر یہ کیفیت کس کے اندر ہوتی ہے؟ الذین آمنوا، جن کا ایمان راسخ ہے، مضبوط ہے، اور تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہیں۔ ذکر اللہ سے یہاں لفظ آیا ہے بذکر اللہ، یہ ذکر کے 3 تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہا، مفسرین کی بڑی تعداد، صحابہ بھی ہیں اس میں اور بھی ائمہ ہیں، علماء ہیں، کہ اللہ کے ذکر سے مراد کتاب ہے، اور قرآن مجید میں قرآن مجید کے لیے ذکر کا لفظ کئی بار آیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لازمی بات ہے قرآن مجید کے لیے آیا ہے۔ تو ذکر کا لفظ چونکہ قرآن مجید کے لیے قرآن پاک میں خود متعدد بار آیا، اس بنیاد پر علماء نے کہا اور ائمہ مفسرین نے کہا یہاں ذکر اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب، کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتاب پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ کی کتاب کے بعد انہوں نے پھر کسی اور معجزے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس معجزے سے بڑھ کے کیا معجزہ چاہیے؟ ویسے اللہ کے بندے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب جب نازل ہوئی تو اس پہ وہ مطمئن ہو گئے اور کہا کہ اس کے بعد ہم کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے کیسے اسلام قبول کیا، حضرت طفیل دوسی نے کیسے اسلام قبول کیا، آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں کہ بس چند آیتیں سن لی، اب اس کے بعد انہوں نے دل دے دیا، قرآن مجید کو بدل گئے۔ یہ ایک تشریح تو یہ کی گئی کہ ذکر اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ دوسری تشریح یہ کی گئی کہ کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ ساتھ کائنات کی آیتیں جن کا تذکرہ شروع سورت سے چل رہا ہے، کیا مثلا اللہ نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا، پانی کا انتظام کیسے ہوا، بادل کیسے اڑتے ہیں، سورج روشنی تم کو کیسے دیتا ہے، دن و رات کا نظام کیسا ہے، یہ ساری وہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ کی
اللہ کی طرف انسان کی توجہ دھیان جاتا ہے اور اللہ کی یاد آتی ہے، تو بذکر اللہ سے دوسرا مراد یہ لیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اب بعض لوگوں نے یہ مراد لیا کہ جب کبھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب کبھی وہ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جب کبھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس معنوں میں جس معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اس موقع پہ تم اللہ کا یہ ذکر کرو، اس موقع پہ، اور لازمی بات ہے اس ذکر میں سب سے بڑی شکل تو نماز کی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوتا کہ ہر الجھن، پریشانی اور ہر آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرتے تھے۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الخوف، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، ہر موقع پہ نماز، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں آندھی تیز چلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لا لیتے، ہوائیں تیز ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آتے اور نماز شروع کر دیتے۔ سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے، نماز شروع کر دی۔ تو یہ وہ اللہ کا ذکر ہے جس سے بندے کے دل کو تقویت ہوتی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مالک کے سپرد اپنے آپ کو میں کر رہا ہوں، تو اب یہ چھوٹی چھوٹی اس کی مخلوق مجھے کیا نقصان پہنچائے گی۔ یہی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ اللہ کا ذکر ہے جب مجھ پہ حملہ ہوا تھا مدینہ منورہ پر اور 10,000 کا لشکر تھا اور مدینہ منورہ میں فاقہ تھا، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، خندق کھود دی گئی تھی، بڑا سا گڑھا کھود کر حفاظت کا انتظام کیا گیا تھا، اور لشکر کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ پرتول رہا تھا، گھوڑوں کو آگے پیچھے کرتے تھے کہ کسی طرح ہم بھگائیں گھوڑے کو اور چھلانگ لگا کے گڑھے کو، خندق کو پار کر کے مدینے میں گھس جائیں۔ اس موقع پہ منافقین مسلمانوں کے دل چھوٹا کر رہے تھے، گھبراہٹ میں ڈال رہے تھے، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، مت گھبراؤ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ وہ اللہ کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے ایک بندے مومن کے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بندو ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہوگا، سکون حاصل ہوگا، اور یہ دلوں کی جو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج موجودہ دور میں انسان بڑی پریشانیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، چین کی نیند نہیں سو پاتا اور بے فکری کی زندگی نہیں بسر کر پاتا، اور اس کا نتیجہ اتنا برا برآمد ہو رہا ہے کہ نئی نسلیں، کم عمر لڑکے ڈرگز کے عادی ہو رہے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں، ایک یونیورسٹی میں زندگی بسر کرتا ہوں، کیا حشر ہے ہماری نسلوں کا۔ یہ سب ختم ہو جائے گا اگر ان کی تربیت اللہ کے ذکر پر ہو، اگر ان کی تربیت نمازوں پر ہو، اگر ان کی تربیت اذکار مسنونہ پر ہو۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہیں ملے گا دل کا اطمینان شراب کی بوتلوں میں، نہیں ملے گا دل کا اطمینان ڈرگز میں، نہیں ملے گا دلوں کا اطمینان مصنوعی چیزوں میں۔ دلوں کو اطمینان ملے گا اپنے مولا سے جڑنے میں، اپنے رب سے جڑنے میں۔ اس کے آگے پیش ہو جاؤ، اس کے حضور میں آ جاؤ اور اعتراف کر لو، مولا میں مجبور بندہ ہوں، آپ قادر مطلق ہے اور آپ میرے ساتھ مدد کا معاملہ، نصرت کا معاملہ فرمائیں۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ دلوں کو کیسے تقویت نصیب ہوگی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن بندوں نے ایمان قبول کیا جس کا میں بھی تذکرہ کیا، اور عمل صالح ہو، ایمان کا نتیجہ زندگی میں نظر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان ایک ایسی مجرد چیز ہے کہ بس اس فکر کو قبول کر لیا اور زندگی چاہے کیسی بسر ہو جائے، نہیں۔ وعملوا الصالحات، عمل صالح ضروری ہے، وہ عمل جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ تو پھر فرمایا طوبی لہم وحسن مآب، دونوں باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بڑی خوبصورتی ہے۔ طیب کا اور آگے چل کے یہ طوبہ بنتا ہے لفظ،
جس کے معنی بڑی بھلی زندگی، بڑی پیاری زندگی، بڑی اطمینان کی زندگی اور بڑی مقبولیت کی زندگی، اور پھر وحسن مآب، انجام بھی ان کا بڑا پیارا ہے، خاتمہ بالخیر ہوگا، برزخ کی زندگی آسان ہوگی، آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے گا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے ذکر سے جڑنے میں ہے، اللہ سے جڑنے میں اور اس سے محبت کرنے میں ہے۔ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ کیسے جڑے گا، یہ ہم خود اپنے سے طے نہیں کر سکتے، کسی درخت پر لٹک جائیں، ایک پیر پہ کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا اسوہ دیا۔ دیکھو رسول بتائیں گے تم کو کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، اور رسول بتائیں گے تم کو اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اور رسول بتائیں گے تم کو مقبول نماز کیسے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے رسالت کا تذکرہ فرمایا، کذالک ارسلنا فی امۃ قد خلت من قبلھا، پہلے بھی رسول آئے تھے، اے نبی آپ کو بھی ہم نے بھیجا رسول بنا کر۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے مطالبے کس قدر بچکانہ ہیں، ان مطالبوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، یہ کہاں جائیں گے، کس کونے میں جائیں گے، کیا ان کا حشر ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ آگے کی آیتیں ہیں انشاءاللہ، یہ آگے سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔